وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور پاکستان میں کرونا وائرس کی جو مرض ہے، اس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان بھی ہیں اور خوف و ہراس کے شکار بھی ہیں۔ اس وبائی مرض نے انسان کو ایک نئی سوچ بھی دی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ایک نہ دیکھنے والا دشمن جو دکھائی نہیں دے رہا، جس کا کوئی وجود نہیں، اس نے انسان کو بے بس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت دکھاتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی چیز سے بھی انسان کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت اور قوت نہیں، طاقت اور قوت کا سر چشمہ اللہ رب العزت کی ذات مقدس ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا اس وقت اس وبائی مرض کے اندر مبتلا ہے اور کسی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، اور خوف و ہراس کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتے تھے، دنیا کی عظیم جو طاقتیں بنے ہوئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اور رب کائنات نے یہ بتا دیا ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس تکلیف میں، اس پریشانی میں کیا سبق حاصل کیا اور کیا چیزیں ہم نے اس سے اخذ کی۔ میں آج آپ کی توجہ اس عمل کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس مرض کی لپیٹ کے اندر آیا، اور جس کی وجہ سے ملک پاکستان کے باسی جو تھے وہ بھی پریشانی کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہمیں بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کا شکار ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس مرض کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔
جب سے یہ مرض ہمارے ملک کے اندر آیا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب کیا اور متعدد مرتبہ وہ قوم سے اپنے مختلف پیکج اور ریلیف کے متعلق اور اپنی ترجیحات کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ اپنی ترجیحات میں انہوں نے غریب لوگوں کا خیال کیا، اور بالخصوص خاص طور پر جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو روز کی بنیاد پر مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کافی پریشانی کا اظہار بھی کیا اور ریلیف کا اعلان بھی کیا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ دینی معاملات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ کے خطاب کے اندر اور دیگر ان کے پیغامات میں 1 مرتبہ بھی مساجد، مدارس یا دینی طبقے کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو کہ اس ملک کا سب سے غریب ترین طبقہ ہے۔ اگر آپ ایک دیہڑی والے آدمی کا حساب کریں تو وہ 700 روپے کے حساب سے دن میں کام کرتا ہے، اور اگر وہ پورا مہینہ کام کرے تو 21,000 روپے تقریباً اس کی اجرت بنتی ہے۔ اس کے مد مقابل جو امام مسجد اور خطیب ہے، وہ آج کے اس دور کے اندر بھی 2020 میں بھی 4-5 ہزار اور 10 ہزار کی نوکری کرتا ہے، جس کا ذکر نہ کر کے انہوں نے مذہبی طبقے کو نہ صرف قومی دھارے سے آئسولیٹ کیا، بلکہ ایک احساس کمتری کا شکار بھی یہ طبقہ ہوا۔ اس وبائی مرض نے سب سے زیادہ جس چیز کو پریشان کیا اور ڈسٹرب کیا وہ ہماری مذہبی معاملات تھے۔ مساجد ویران ہو گئیں، جمعے نہیں پڑھے جا رہے، فرض نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اور مساجد کو بند کر دیا گیا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو تمہاری مشکل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ لیکن نہ جانے اللہ کو ہماری نمازیں پسند نہیں تھی، ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا، اس نے اپنے گھروں کے دروازے ہم پر بند کر دیے۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف کو بند کر دیا گیا، روضہ رسول کو بند کر دیا گیا۔ اس سے بڑی ذبح حالی کیا ہوگی کہ امت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء مسجد اور اللہ کے گھر سے دور ہو گئی۔ اس کے 2 پہلو سامنے آتے ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر وہ یہ بات سنیں کہ ہماری نمازوں کے اندر للہیت نہیں رہی، اللہ کی رضا کے لیے کم اور دکھاوے کے لیے زیادہ ہو گئی۔ نماز پڑھ کے ہم غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بغض، حسد جیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ کریم ان گناہوں کو رب کائنات کبھی بھی نہیں بخشتا۔ جو آدمی نماز پڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، اللہ کریم اس کی اس عبادت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف اگر ہم غور کریں تو میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، مسجدیں کون پہلی بھری پڑی تھی؟ کون لوگ مسجدوں میں آنے والے تھے؟ چند لوگ مسجدوں میں آتے تھے۔ ہمارے سینما گھر بھرے ہوئے تھے، فاشی اور اریانی کے اڈے جو ہیں وہ چل رہے تھے مساجد کے اندر،
چند گنتی کے لوگ آتے تھے۔ آج ہمیں اس فکر پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو چونٹیوں سے اپنے گھر کو بچا سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہے تب بھی آباد کر سکتا ہے۔ اسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت کر کے، اس کی شان وراء الورا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو گزشتہ بیان کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت دیگر تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سے کون سا ایسا وہ گناہ ہو گیا ہے کہ جس سے اللہ ہم پر اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ آج مساجد کے اندر لوگ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، ڈر کے مارے نہیں جاتے، جراثیم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہیں جاتے۔ تو انہیں اپنے ان رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ کون سے ایسا گناہ اور کون سی ایسی غلطی ہم سے سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے۔ شب برات گزر چکی ہے، شب معراج گزر چکا ہے، اور چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہی صورتحال رہی وبائی مرض کی تو رمضان کے اندر بھی مسجدیں اس طرح ویران ہوں گی۔ ہمیں تجدید کرنی چاہیے اپنی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں آ کر، اور اپنے گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میں ہر بیان کے اندر آپ سے کہتا رہا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ حکومتی سطح پر بھی بڑے اعلانات وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ انفرادی طور پر بھی ہم سب آدمیوں کا فرض بنتا ہے، جو غریب آدمی ہے، غریب آدمی کے متعلق پڑوسی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر آدمی اپنے پڑوسی کا اگر خیال کرے تو کسی بھی بڑے ریلیف پیکج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے پڑوس کا خیال کرے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی آدمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ تو جو غریب لوگ ہیں ان کی ترجیحات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے اور ان کا خیال کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، اور خاص طور پر میں آپ سارے حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ مسجد کی طرف دھیان کیجئے۔ مسجد کی جو کل آمدنی ہوتی تھی وہ جمعہ کے اندر جو ہونے والے چندہ ہوتا ہے یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مسجد کی کل آمدنی ہے، اور جمعہ جب بند ہوا تو اس کی وجہ سے مسجد کی جو آمدنی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، دیگر جو اخراجات تھے مسجد کے وہ اسی طرح قائم ہیں۔ تو مساجد کی طرف بھی دھیان کیجئے، جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ضرور بضرور اس طرف توجہ دے کر مسجد کو بھی آباد کریں۔ یہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں، وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہمت اور صبر عطا فرمائے، اور جو اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حوصلہ، ہمت اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔